اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، احادیث، انہیں آپ سن رہے ہیں۔ آج کے جمعے میں وعدہ کیا تھا کہ تیسرا پہلو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا تھا، بعثت کے مقاصد میں سے تھا، وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کو پاک کیا جائے، ان کو صاف کیا جائے۔ اس پر گفتگو کی جائے گی، اس پر کچھ باتیں آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ یہ بات میں واضح کر چکا ہوں، 3 کام اکٹھے کیے جائیں تو فوائد ضرور ملیں گے۔ اگر آپ ایک ایک کریں گے فائدہ ملے گا لیکن تھوڑا ملے گا۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس۔ آپ قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں گے فائدہ ہوگا، دل میں نرمی آ جائے گی، ڈر آ جائے گا، خوف آ جائے گا۔ جب آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے دل پر رقت طاری ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ جو شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، برائیوں میں ملوث کرتا ہے، جب آپ قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کی سمجھ کو اپنا لیں گے تو پھر آپ برائی کرنے لگیں گے تو قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہوگی، نبی کا فرمان آپ کے سامنے ہوگا، اور آپ رکیں گے، اجتناب کریں گے، اپنے آپ کو درست کریں گے۔ یہ اپنے آپ کو درست کرنا، بہتر کرنا، برائیوں کا علاج کرنا، اسے کہا جاتا ہے تزکیہ نفس۔ نبی سب سے بڑا مزکی ہوتا ہے۔ مزکی کہتے ہیں پاک صاف کرنے والا۔ پاک صاف کیا مطلب ہے؟ بات کو ذرا دھیان سے دماغ میں بھی اتاریے گا اور سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مشینری بنائی ہے، انسانی وجود بنایا ہے، اس وجود کے اندر ایک قیمتی چیز ہے روح۔ اس روح کا ایک دشمن ہے، اسے کہتے ہیں شیطان، جو قدم قدم پہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور ایسے خیالات، ایسے وسوسات اور ایسے باتیں انسانی ذہن میں اتارتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ دین ہے، اور جس کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ بے دینی ہے۔ حالانکہ جس کو وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے، اور جسے وہ اپنا رہا ہوتا ہے وہ بے دینی ہوتی ہے، اور اسے وہ شیطان ایسے غلاف میں، ایسے لبادے میں اس کے سامنے رکھتا ہے، بندہ کہتا ہے یہی سب کچھ ہے، یہی عشق ہے، یہی محبت ہے۔ اب دیکھیے گا، جو لوگ مزارات پہ، خانقاہوں میں ناچتے ہیں، گاتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ نماز کے قریب نہیں گئے، کبھی وہ قرآن کے قریب نہیں گئے، ان کو شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا ہے؟ کوئی بات نہیں، تم شریعت پہ نہیں چل رہے، تم طریقت پہ چل رہے ہو۔ یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے۔ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے۔ شریعت وہ تو قرآن و حدیث سے صریحاً، طریقت کیا ہے؟ ڈھول باجا بھی ہو جائے،
ناچ گانا بھی ہو جائے، بھنگڑا بھی ہو جائے، اور قوالیاں بھی ہو جائیں، عرس بھی ہو جائے، میلے بھی ہو جائیں، اور سارے یہ صوفیانہ کلامیں ساری یہ بھی ہو جائیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے۔ یعنی یہ درباری سسٹم جو اس ملک اور ملک کیا بر صغیر میں رائج ہے، ہندوستان پاکستان، اس میں یہ درباری سسٹم جو رائج ہے اس کو پردہ پہنایا جاتا ہے طریقت کا۔ یاد رکھیے، جو طریقت شریعت سے علیحدہ ہو وہ جہالت ہوتی ہے، وہ طریقت نہیں ہوتی۔ جو طریقت شریعت کے ساتھ ہو وہ دین بن جاتا ہے، اور جو طریقت شریعت سے علیحدہ ہو وہ جہالت اور بے دینی بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میں مثال سے باتیں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں اترے، ذہن میں پختہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مزکی کائنات میں کوئی نہیں ہے، تربیت کرنے والا، پاک صاف کرنے والا، دلوں کی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور نبوت کتنا عرصہ ہے؟ 23 سال۔ ساتھ ساتھ یہ اسلامی چیزیں یاد بھی رکھا کریں، 23 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمیاں بھی دیکھی ہیں، خوشیاں بھی دیکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موتیں بھی ہوئی ہیں، جنازے بھی پڑھائے ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں، خوشیوں میں بھی شریک ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، سارے شہیدوں کا سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہاں دفن کیا؟ احد کا میدان ہے، آج بھی حجاج جاتے ہیں، معتمرین عمرہ کرنے والے وہ بھی جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں احد پہاڑ ہے۔ انہوں نے صرف لوگوں کو روکنے کے لیے، جو قبر کی پوجا کرنے والے، ان کو روکنے کے لیے ایک احاطہ بنا دیا ہے۔ درمیان میں آپ جالیوں میں دیکھیں گے، درمیان میں قبر موجود ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی، جو آپ نے کہا کہ 1 بالش 1.5 بالش اس سے زیادہ نہیں، جو آپ نے فرمایا اسی کے مطابق وہ قبر ہے، اور کچی قبر ہے۔ اس کے اوپر غور سے دیکھنا، کوئی آپ کو مزار نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو گنبد نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو میلے نظر نہیں آئیں گے، کوئی آپ کو عرس نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو جھنڈیاں لگا کے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کوئی وہاں آپ کو یہ آدمی نظر نہیں آئے گا جو حق حق کے نعرے لگا رہا ہے، یعنی مجاور، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بالکل کچی قبر ہے سید الشہداء حمزہ کی، اور بھی کئی صحابہ کی، 70 صحابہ جن کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ احد کے شہداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں کہا ان کے اوپر روزے بناؤ، ان کے اوپر قبے بناؤ، ان کے اوپر جبے بناؤ، یہ رسول اللہ نے نہیں کیا، نہ کہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موت کی گھڑیوں میں یہ وصیت فرما کے گئے، رب سے دعا کر کے گئے، اللہم لا تجعل قبری عیدا وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر کو عیدن،
خوشی کی جگہ نہ بنانا، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ نہ بنانا، لوگ آئیں اور جائیں، یہاں میلہ لگا ہو، یہاں خوشیاں ہو رہی ہوں، یہاں عرس لگے ہوں، یہاں ناچ گانے ہوں، یہاں قوالیاں ہوں، لا تجعل قبری عیدا، میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنانا، وثن یعبد، اور میری قبر کو عبادت کی جگہ بھی نہ بنانا۔ لوگ آ کے یہاں سجدے کریں، لوگ آ کے یہاں مٹی اٹھائیں، لوگ آ کے یہاں چومے چاٹیں۔ فرمایا میری قبر کو نہ بنانا، میرے رب نے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، میلے کی جگہ بھی نہیں بنائی، عبادت کی جگہ بھی نہیں بنائی، میرے نبی کی قبر کو محفوظ کر دیا۔ اب طریقت کیا نکلی؟ اگر دین کے اندر یہ طریقہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق نبی کی قبر پہ بیٹھ جاتے، ابو بکر صدیق جاتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبر پہ بیٹھ جاتے، عمر جاتے تو علی المرتضیٰ وہ قبر پہ بیٹھ جاتے، وہ مجاور بن جاتے۔ جو آج ہمارے ہاں طریقت کے نام پہ سسٹم رائج ہو چکا ہے، یہ جہالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج ان کا کیا ہے، قرآن سنا کے علاج کیا ہے، میرے نبی نے تربیت کی ہے۔ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قبر نہیں بنوائی جو روزے والی ہو۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی قبر مبارک کے اوپر آپ کی زندگی میں حجرہ عائشہ صدیقہ، وہاں یہ علت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، نبی کی تدفین کہاں کی جائے؟ جنت البقیع میں کی جائے، جنت المعلی میں کی جائے، یا کوئی اور جگہ ہو جہاں نبی کی تدفین کی جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جہاں نبی کی وفات ہو، جہاں نبی کی روح نکلے، اسی جگہ پہ نبی کو دفن کیا جائے گا۔ رہنمائی فرمائی ہے، اور حجرہ کیا ہے؟ وہاں کھجور کے پتے پڑے ہوئے ہیں، یہ حجرہ ہے 10 ہاتھ یوں حجرہ ہے، 6 فٹ یوں اوپر ہے یہ حجرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کی تدفین ہو رہی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے جو مرنے سے پہلے مزارات بنوا دیتے ہیں، قبے بنوا دیتے ہیں اور روزے بنوا دیتے ہیں، جی ہم دین پہ چل رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہے ہیں۔ اگر یہ سنت ہوتی تو اللہ وحی کے ذریعے کہتا میرے نبی ابراہیم کی قبر فلانی جگہ پہ موجود ہے، چل روزہ بنا، اسماعیل کی قبر فلانی جگہ موجود ہے، روزہ بنا، نوح کی قبر موجود ہے، روزہ بنا، اور عرس بھی لگا۔ لیکن میرے نبی نے یہ کام نہیں کیے، معلوم ہوا یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کرنے لگے، علی میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، میری وصیت کو یاد رکھنا، جہاں بھی قبر ایک بالی سے زیادہ بڑی اونچی نظر آئے، علی اس کو زمین کے برابر کر دینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی قبریں بنانے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے، پکی قبریں نہیں بنانی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کے جا رہے ہیں اور ہم
پکی قبریں بھی بنا کے نبی کی توہین کر رہے ہیں، شریعت کو توڑ رہے ہیں، ہم وہاں عرس لگا کے شریعت کو توڑ رہے ہیں۔ لہذا یہ دین نہیں جس کو ہم نے دین بنا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کے، قرآن پڑھ کے ان لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں جن کے متعلق قرآن یوں کہتا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ او مکے والے، حج کرنے کے بعد، مناسک ادا کرنے کے بعد آ جاتے، مینا عرفات میں اکٹھے ہو جاتے، وہاں بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کے قصے سنانے لگ جاتے۔ میرا باپ اتنا بہادر تھا، میرا دادا اتنا بہادر تھا۔ فرمایا یہ نہ کیا کرو، تذکرے کیا کرو اللہ کے۔ فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کیا کرو۔ کیسے یاد کرنا؟ کا ذکری آبائکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی خدا کو یاد کرنا جن کی پہلی طبیعت کے اندر، گھٹی کے اندر چیزیں تھیں، وہ بیٹھ کے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے، اور وہاں بیٹھ کے اور بھی تذکرے سناتے۔ ہمارے باپ نے جنگیں یوں لڑی تھیں، ہمارا باپ اتنا بڑا سردار تھا، دوسرا بھی سناتا، یہ بھی سناتا، جس طرح آج ہمارے ہاں موجود ہے۔ قرآن نہیں پڑھا جاتا، اللہ کی کلام نہیں پڑھی جاتی، یہ ذکر نہیں سنایا جاتا، بس یہ بتلایا جاتا ہے فلانے کا باپ چودھری تھا، فلانے کا باپ بڈیرا تھا، میرے باپ نے یوں کیا، میرے دادا نے یوں کیا، میرا پردادا بھی انگریز کے زمانے میں یوں تھا، یہ سناتے ہیں۔ یہی کام مکے والے کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ یوں موڑا۔ آج ہے نا تزکیہ، اصلاح کرنا، ان کو پاک صاف کرنا، جن میں یہ بیماری تھی اب ان کی اصلاح میرے نبی نے شروع کی، قرآن پڑھ کے ان کو سنایا۔ اب حالت یوں بن گئی ان کی، اب طبیعت یوں بن گئی ان کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اب ان کی حالت یوں بن گئی، وہ رب کو یاد کرتے ہیں، اور رب کو یوں یاد کرتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اب باپ دادے یاد نہیں آتے، اب پردادے یاد نہیں آتے، اب قصے کہانیاں یاد نہیں آتی، بلکہ رونے لگ جاتے ہیں، ہائے ہم کن جہالتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک ہستی، ایک نام اللہ کا ہے جس کا ذکر کرنا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، وہ سب سے بڑا ذکر، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ اب قرآن پڑھا جاتا تو دل ڈر جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب ان پر آیات پڑھی جاتی، تلاوت کی جاتی، ان کا ایمان بھی بڑھنے لگ جاتا۔ اب وہ رب کو یاد کر رہے ہیں جو پہلے آباء و اجداد کو یاد کرنے
والے ہیں، اب وہ رب کو یاد کرنے والے ہیں۔ یہ میرے نبی نے قرآن سے ان کا علاج شروع کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پلٹ لیا ہے۔ جو لوگ پہلے تجارتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، سودی کاروبار میں ڈوبے ہوئے تھے، برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تجارتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب میرے نبی نے ان کا علاج کیا، ان کو قرآن سنایا، قرآن یہ سنایا، اب تبدیلی یوں آئی ان لوگوں کے اندر، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال کچھ مرد یوں ہیں، لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارتیں ان کو غافل نہیں کرتی، کاروبار بھی کرتے ہیں، محنتیں بھی مارتے ہیں، تجارتیں بھی کرتے ہیں، لیکن تجارتوں کو اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، تجارتوں کو دین ایمان نہیں بناتے، تجارتوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، ہاں تجارت بھی کرتے ہیں اور نبی کی بات کو بھی سنتے ہیں، اللہ کے دین کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھی یاد کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارتیں بھی اور خرید و فروخت بھی انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ یہ میرے نبی علاج کر رہے ہیں، اور شرک میں ڈوبے ہوئے، بیماریوں میں ڈوبے ہوئے، جگہ جگہ پہ سجدے کرنے والے، جگہ جگہ پہ اپنی جبین کو جھکانے والے، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں 360 معبود، ہر ایک دن کے لیے علیحدہ معبود ہے، آج اس کو پکارا کل اس کو پکارا، اس سے کام نہ پورا ہوا اس سے پورا کروایا، اس سے پورا نہ ہوا اس سے پورا کروا لیا، کبھی یہ سجدے کرنے والے، آج حالت یوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی کیسر و کسریٰ کے دربار میں لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے نبی ان کی کیا حیثیت ہے آپ کے مقابلے میں؟ کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ پہلے پوچھتے نہیں تھے، سجدے کرنے لگ جاتے تھے، جہاں بھی کوئی چیز دیکھتے، جہاں بھی کوئی پتھر دیکھتے، اسے معبود خیال کر کے سجدے کرنے لگ جاتے، لیکن آج پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ کو سجدہ تعظیمی نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلاؤ ذرا، کیا میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، سجدہ تو صرف اللہ کا ہے، آپ نے فرمایا ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں اللہ کی مخلوق میں اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کرو، لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، نہ سجدہ عبودیت اور نہ سجدہ تعظیمی۔ چہ جائے کہ بندہ قبروں کے اوپر جا کے یہ جبین جھکاتے ہیں، شرک کرے۔ یہ جبین کس نے بنائی تھی؟ اللہ نے۔
جھکنی بھی کس کے سامنے چاہیے تھی؟ اللہ کے سامنے۔ جب بنائی اس نے ہے، جھکانی بھی اس کے سامنے ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں علاج ان کا کیا ہے اور ان کو پاک صاف کیا۔ جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے انہیں یہ سبق یاد کروایا۔ وہ سبق کیا؟ تو ہی خالق، تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی مشکل کشا سب کا، تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی مشکل کشا سب کا، تو ہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ غوث اعظم سب سے بڑا فریاد سننے والا وہ اللہ ہے اور کوئی غوث اعظم نہیں۔ جو جگہ جگہ پہ پوجنے والے، ہر ایک کو معبود بنانے والے، ہر ایک کو پکارنے والے، آج ان کی زبان پہ یہ موجود ہے، لہو دعوت الحق، اور اسی کے لیے صرف پکار، سچی پکار۔ انہوں نے سبق پڑھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق پڑھایا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص ایک اللہ کی پکار۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا پکار یہ عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اب یہ سبق پڑھایا اور انہوں نے سبق پڑھا، اور سبق پڑھنے کے بعد یاد بھی کیا۔ اب وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روم کے بادشاہ نے جب یہ سنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر آ رہا ہے، یہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اب اس نے ایک کام کیا، نہیں میں جھکا کے دکھاؤں گا، نبی کے صحابی کو جھکا کے دکھاؤں گا، میں دیکھتا ہوں کس طرح جھکتا نہیں ہے۔ کہا، لوگوں نے بتلایا وہ ٹکڑے تو ہو جاتے ہیں، وہ کٹ تو جاتے ہیں، وہ اپنے ٹکڑے کروا تو دیتے ہیں، لیکن خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ کہا نہیں، میں طریقہ بناتا ہوں، ضرور میرا معاملہ ہوگا۔ جہاں شاہی دربار وہاں داخلہ ہوتا ہے، جس دروازے سے صحابی رسول کو داخل کرنا ہے وہ دروازہ نیچے کر دیا، چھوٹا کر دیا۔ اب جب بندہ داخل ہوگا تو سر جھکا کے داخل ہوگا، لہذا بے شک وہ کہے یہ چھوٹا دروازہ ہے، میں نے اس کا سجدہ تو نہیں نہ کیا، میں تو مجبور ہوں، دروازہ نیچے ہے اس لیے میں سر جھکا کے گیا۔ ہاں میرے نبی سے یہ سیکھنے والے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اب میرے رب نے دماغ میں ڈالا، ہاں یہاں سے گزرنا ہے، ذرا بتلا تو صحیح نبی کا صحابی گزرتا کس طرح ہے۔ تم جتنے مرضی منصوبے بناؤ، تم جتنی مرضی دروازے چھوٹے کرو، ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ داخل ہوئے ہیں، سب سے پہلے ٹانگیں اندر کی ہیں، یوں پاؤں اندر کیا ہے، اپنے سر کو یوں پیچھے کیا ہے، بعد میں اپنے سر کو داخل کیا ہے اور کہا تیرا یہ خیال ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے یہ
لے، یہ سر اب رب کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ تربیت ہو گئی، یہ اخلاقی تربیت ہے۔ بیماریاں ہیں نا، ان بیماریوں کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ شرک کی بیماری، بدعت کی بیماری، حسد کی بیماری اور غیبت کی بیماری، کینے کی بیماری اور چوری کی بیماری، قتل کی بیماری، یہ ساری بیماریاں، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، اور جن جن کا علاج ہوا وہ نمونہ بن گئے۔ کیسے نمونہ بنے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کہاں گمنامیوں میں رہنے والے، کہاں بکریاں چرانے والے، جب آسمان پہ چمکے تو ابو بکر بن کے چمکا، جب آسمان پہ چمکا تو عمر فاروق بن کے چمکا، جب آسمان پہ چمکا تو علی المرتضی بن کے چمکا، جب آسمان پہ چمکا تو عثمان غنی بن کے چمکا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ میرے نبی کی صحبت کا اثر تھا، یہ میرے نبی نے اصلاح کی تھی۔ اس نے ذروں کو اٹھایا، یہ زمین میں ذرے ملے ہوئے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا؟ کس کی حکمت نے کیا؟ یتیموں کو در یتیم، غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اور زید بن حارثہ غلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بن کے پہنچا ہے۔ یمن کا رہنے والا ہے، ننہال ہے، قبیلہ بنو تیج، اپنا قبیلہ ہے، بنو قزا اپنا قبیلہ ہے، اور باپ ماں فوت ہو گئی بچپن میں، ننہال میں چلے گئے بنو تے میں، وہاں بنو فزارہ نے حملہ کیا اور غلام بن گئے۔ اس بچے کو پکڑ لیا، زید بن حارثہ کو پکڑ لیا، غلام بنا لیا، اور غلام بنا کے بکتے بکتے مکے میں آ پہنچے۔ مکے کی بہت بڑی منڈی اوقاز، جہاں عرب کے شعراء وہاں آتے، خرید و فروخت کا سامان بھی وہاں پہنچتا تھا، سارے اکٹھے ہوتے۔ غلام بھی یہ پہنچا، اس غلام کے بڑے چرچے ہیں، بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، بڑی نفاست والا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کانوں میں بات پہنچی، ایک غلام زید نام کا غلام آیا ہے اور منڈی میں آیا ہے، اپنے بھانجے حکیم ابن حزام ان کو بھیجا، جاؤ جتنی قیمت کا ہے خرید کے لے آؤ۔ حکیم ابن حزام نے خرید لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ غلام بھی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ یہ غلام مجھے دے دے۔ کہا اللہ کے نبی میں بھی آپ کی، سارا مال بھی آپ کا، یہ غلام کیا ہے، میں تو ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دوں گی، آپ مانگے آپ طلب کریں، ہر چیز آپ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ساتھ رکھ لیا ہے. ادھر ماں باپ بھی ڈھونڈ رہا ہے, ملک و ملک سفر کر رہا ہے, میرا بیٹا مل جائے, بیٹے کے بارے میں پتہ نہیں لگ رہا. اور ادھر ایک آدمی مکے میں آیا حج کے لیے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ میں زید بن حارثہ کو دیکھ لیا. اب دیکھا, پہچان گیا, یہ تو یمن کا رہنے والا ہے, یہ تو فلانے کا بیٹا ہے. چلا گیا, جا کے باپ کو بتلایا, او اللہ کے بندے کہاں تو ڈھونڈ رہا ہے, تیرا بیٹا تو میں نے دیکھا ہے, مکے کا ایک شریف جوان ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غلام ہے, مجھے امید ہے تم درخواست کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا. اب چچا باپ نے اپنے بھائی کو بھیجا, کعب کو جا جا کے دیکھ کیا بات ہوئی ہے. چچا آیا, دیکھا, بتلایا جا کے, ہاں بالکل زید ہی ہے. اب باپ بھی, چچا بھی, بھائی بھی, تینوں آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں, زید بن حارثہ بھی ساتھ ہیں. باپ بھی داخل ہوا, چچا بھی داخل ہوا, بھائی بھی داخل ہوا. لیکن مجال ہے کہ زید نبی کی محفل سے اٹھے. اتنی لمبی جدائی ہے, 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, لیکن نبی کی محفل مقدم ہے, ماں باپ بعد میں ہیں. اب باپ نے اشارہ بھی کیا, لیکن زید بن حارثہ چپ بیٹھے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے, اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے, یمن سے ہی غائب ہوا ہے, اور آپ نے پوچھا ہاں یہ تیرا باپ ہے, جی یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا بھائی ہے. اب باپ نے درخواست کی, اللہ کے نبی آپ کے بارے میں یہ سنا ہے, آپ بہت اچھے ہیں, آپ شریف آدمی ہیں, آپ مہربانی کرنے والے ہیں, آپ سخی ہیں, مجھ پہ مہربانی کیجئے, اس کی بہنیں رو رہی ہیں, اللہ کے نبی سے میرے ساتھ بھیجئے. پہلے تو آپ نے کہا زید اٹھ, اپنے باپ کو مل, چچا کو مل, بھائی کو مل. اتنی لمبی جدائی, اب باپ اپنے سینے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, اور اپنے بیٹے کو یاد کروانے لگا, ماں کی باتیں یاد کروانے لگا, گھر یاد کروانے لگا کہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ چلے, یہاں سے ہم چلیں. لیکن سب کچھ سننے کے بعد, ملاقات کے بعد, بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پھر بیٹھ گیا ہے. اب درخواست ڈال دی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم کیجئے, ہم پر مہربانی کیجئے, ہم پر عنایت کیجئے, آپ سخی ہیں, ہمیں یہ دے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی طرف دیکھا, فرمایا اگر زید ساتھ جانا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں, اگر یہ باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے, اگر یہ یمن میں جانا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں آزاد کرتا ہوں, اسے لے جاؤ. زید بن حارثہ نبی کی تربیت میں آنے والا, وہی غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. یہ کیسے مولا بنے؟ تھے غلام اور بول کے کہنے لگے میرے والد میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میرے چچا میں آپ کے فراق میں روتا رہتا ہوں, اور میرے بھائی میرا دل تیرے بغیر نہیں لگتا. ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن سنو خدا کی قسم
میں 1000 آزادیوں کو محمد کی غلامی پہ قربان کرتا ہوں. مجھے وہ آزادیاں نہیں چاہیے جو مجھے محمد کی محفل سے دور کر دے. مجھے وہ آزادیاں نہیں چاہیے جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دے. مجھے وہ آزادیاں نہیں چاہیے, مجھے وہ ماں باپ نہیں چاہیے, مجھے وہ چچا بھائی نہیں چاہیے جو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے. میں یہاں ہوں, میں یہاں ہی رہوں گا. آپ ملتے آئے مجھے ملے, میں گھر نہیں جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ الفاظ اثر کر گئے. ہائے میرے لیے زید نے باپ کو چھوڑ دیا, ہائے میرے لیے زید نے چچا کو چھوڑ دیا, ہائے میرے لیے بھائی کو چھوڑ دیا, ہائے میرے لیے گھر کو چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑی ہے, زید کو بیت اللہ کے قریب کر کے کہا, لوگوں سن لو, یہ زید ابن حارثہ نہیں, یہ زید ابن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑا اعلان تھا. قرآن اتر آیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن رسول اللہ کیا ہے, اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور آخری نبی ہیں. اگر بیٹا بھی ہو اور محمد عربی کا بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم کا بیٹا نبی بنے, اسماعیل کا بیٹا نبی بنے, اسحاق کا بیٹا نبی بنے, سب کے بیٹے نبی بنے. محمد عربی کا بیٹا نبی نہ بنے تو شان نیچی ہوتی ہے. اگر نبی بنے تو ختم نبوت میں فرق آتا ہے. آخری نبی وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اعلان سنا دیا. اب دیکھیے, غلام ہے لیکن نبی نے کتنا بڑا اعلان کر دیا, یہ تو میرا بیٹا ہے. سلمان فارس سے آیا ہے, ایرانی ہے. جب باتیں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو مہاجر ہے, باہر سے آیا ہے, ہم وطنی ہیں. یہی بیماری آج ہمیں بھی کھا رہی ہے, عرب کو بھی کھا رہی ہے. ان کے اندر یہی بیماری ہے, جو جتنا بھی نیک ہو, اچھا کیوں نہ ہو, اس پر ایک ہی لیبل لگتا ہے, ہم انا وطنی و انت خارجی. میں وطنی ہوں تو خارجی, تو باہر تو آئے ہیں. لیکن میرے نبی نے جب تزکیہ کیا, میرے نبی نے جب علاج کیا, تو میرے نبی نے کہا السلمان منا ومن اہل البیت. سلیمان کو خارجی نہ کہنا, باہر سے آیا ہے. سلیمان ہم میں سے ہے اور ہمارے گھر والوں میں سے ہے. یہ ہے تزکیہ, یہ ہے پاک صاف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا بھی علاج کیا. جو بیماریاں موجود تھیں, جو آج بیماریاں ہیں, سود کی بیماری ہم میں موجود ہے, رشوت کی بیماری ہم میں موجود ہے, گناہوں کی بیماریاں ہم میں موجود ہے, بد نظری کی بیماری ہم میں موجود ہے. ہم سوال کرتے ہیں, جی مرد اور عورت
اس کے آپس میں ساتھ بیٹھنے میں کون سی تکلیف ہے؟ گناہ تو نہیں نہ کر رہے، پردہ تو ہوتا ہے دل کا، نظر ہے جی کوئی بات نہیں، اتنی تنگی اسلام میں نہیں ہوتی۔ آپ اسلام میں کہتے ہیں پردہ بھی کرو، آپ اسلام میں کہتے ہیں کہ جی کسی غیر محرم سے بات بھی نہ کرو، یہ اتنی سختی، بھائی میں نے نہیں یہ سختی کی ہے، سختی ہے تو یہ مومن کے لیے ہے، کیونکہ میرے سامنے نبی کا فرمان موجود ہے، وہ فرمان یاد رکھا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے موجیں ہی موجیں ہیں، عیاشیاں ہی عیاشیاں ہیں۔ مومن کے لیے تو ہے، مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے، ان کے لیے تو قید ہے نا، ان کو قرآن کہہ رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ قید لگا دی ہے نا۔ مومن مردوں سے کہو اپنی نظروں کو کہاں رکھیں؟ نیچے رکھیں۔ اب قید ہے نا، آزادی کیا ہے؟ جدھر مرضی نظر گھماؤ، جس پہ مرضی نظر گھماؤ، یہ آزادی ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا مومن کے لیے تو روک ٹوک ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، حرام نہیں کرنا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، بےایمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اور جس کے لیے کچھ بھی نہیں اس کے لیے موجیں ہیں، وہ جھوٹ بھی بول لے، وہ ذخیرہ اندوزیاں بھی کرے، وہ 2 نمبریاں بھی کرے، وہ 10 نمبریاں بھی کرے، وہ رشوت بھی لے، ہر ایک کام کرے، اس کے لیے اجازت ہے۔ اور جو عورت آزادی چاہتی ہے، جی میں آزادی چاہتی ہوں، کیسی آزادی چاہتی ہے؟ جی میں آزادی چاہتی ہوں مجھے پردے کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میں آزادی چاہتی ہوں میں گھر سے نکلوں میرا باپ مجھے روکنے والا نہ ہو، میں گھر سے نکلوں میری ماں مجھے پوچھنے والی نہ ہو، میں گھر سے نکلوں میرا بھائی مجھے پوچھنے والا نہ ہو، جو میری مرضی ہو، جو میرے دل میں آئے، جو میں کروں وہ سب کچھ کروں، مجھے روکنے والا نہیں۔ نہیں بھائی، تیرے لیے بھی فاطمہ الزہرا کی زندگی نمونہ ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے عورتوں میں سب سے زیادہ بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ بات یاد ہو گئی ہے؟ یاد کر لو یہ بات۔ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، نبی کی بیٹی اور ساری جنتی عورتوں کی سردار، اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ نبی کی تربیت کا اثر ہوگا۔ وہ فرما رہی ہے سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ جو کہنے والیاں جی ہم سوشل موومنٹ میں جاتی ہیں، جی ہم کالجوں میں جاتی ہیں، ہم یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، ہم جی فلانے اداروں میں جاب کرتی ہیں، وہاں ہمارے ساتھ میل ہوتے ہیں، لہذا ہم پردہ کریں گے تو وہ کہیں گے کون سی بوڑھی عورت آئی ہے، کون سی تکیانوس خیال کی عورت آئی ہے، یہ باتیں کرے گی۔ ہم معاشرے میں ساتھ نہیں چل سکتی، ہم معاشرے میں مس فٹ ہو جائیں گی۔ او اللہ کی بندی، یہ تو سوچنا کیا جب تو قبر میں جائے گی یہ سارے
کیا ان کی باتیں تیرے کام آئیں گی؟ اس وقت رب کو کیا تو یہ جواب دے گی؟ میرے مولا میں پردہ اس لیے نہیں کرتی تھی، میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھنا تھا، میں نے کالجوں میں پڑھنا تھا، میں نے بازاروں میں جانا تھا، میں نے ہسپتالوں میں نوکریاں کرنی تھی، اس لیے میں پردہ نہیں کرتی۔ کیا میرا رب یہ جواب سن لے گا؟ میرے رب نے تو یہ کہنا ہے، میں نے تو حکم دے کے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک کی معنی ہے؟ کل ہے کھاؤ پیو، یہ کل کا لفظ آتا ہے نا، مولوی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لو جی کل آیا ہے، کھاؤ تے موجہ کرو تے یاشی کرو۔ یہ نہیں فرمایا کل، میرے نبی اعلان سناؤ، میرے نبی کہہ دیجئے کیا کہنا میرے مولا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آدمی موجود ہوں، افضل بشر موجود ہوں، میرا نمونہ ان کے لیے موجود ہے، ازواج مطہرات بھی میری موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مبارک نے دستک دی ہے اور عبداللہ ابن مکتوم نے دستک دی ہے، نابینا ہے، دستک دی ہے۔ اللہ کے نبی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تو بھی اندر چلی جا، اندر ہو جا پردے میں۔ اور بھی موجود ہے، انہیں بھی کہا پردے میں ہو جاؤ۔ ام المومنین کہنے لگی اللہ کے نبی عبداللہ تو نابینا ہے۔ ہائے وہ بات کرنے والوں جو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے اور کوئی پردہ نہیں ہے، جی آنکھوں کا پردہ جی کوئی ضروری نہیں، چادر لینا کوئی ضروری نہیں ہے، جو مرضی کرو، ان کے لیے یہ نمونہ ہے نبی کی حدیث، اس سے اپنی اصلاح کرو، اس سے اپنے آپ کو درست کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو دیکھنے والا نہیں، تم تو دیکھنے والی ہو، لہذا تم پردہ کرو۔ شیطان ورگلا دیتا ہے، لیکن یہاں سوچنے کا مقام ہے، یہاں تو وہ عورت ہے جس کی گواہیاں میرا رب دیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ جس کی گواہیاں میرا رب دیتا ہے، میرا رب کہتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، جو عائشہ پہ الزام لگانے والے، عائشہ ان بہتانوں سے بری ہے۔ میرا رب کہنے والا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ جس نے عائشہ کی طہارت دیکھنی ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ یہ قرآن صفائیاں دیتا ہے، وہ سوال کر رہی ہیں، یہاں تو شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا، جو آنے والا ہے وہ بھی نبینا ہے، نبی بھی موجود ہیں اور سچائیوں کی گواہیاں رب دیتا ہے، یہاں شبہ بھی
میرے نبی نے پھر بھی کہا عائشہ پردہ کر لے. لمحہ فکریہ ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے جو یہ کہتی ہیں ضروری نہیں پردہ، اسلام میں بڑی سختی ہے. نام میرے رب نے کہا کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. نمبر 1 بیویوں سے کہہ دیجئے. اب نبی کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں. تو ماں کے لیے حکم آ جائے وہ اولاد کے لیے بھی حکم ہوتا ہے. لیکن میرے اللہ نے یہ بس نہیں کیا. کہیں قیامت کے قریب آنے والے لوگ حجتیں نہ کریں. آگے بولا وبناتک، بنتن کی جمع ہے بناتک. اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے. کہیں آنے والے دور میں لوگ کہتے ہیں یہ تو فاطمہ الزہرا کے لیے پردہ ہے، یہ تو حفصہ کے لیے پردہ ہے، یہ تو زینب کے لیے پردہ ہے، یہ تو رقیہ کے لیے پردہ ہے، یہ تو ام کلثوم کے لیے پردہ ہے، یہ تو حضرت خدیجہ کے لیے پردہ ہے، ہمارے لیے نہیں. میرے رب نے کہا نا میں کسر نہیں چھوڑوں گا. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے. ہر بندہ جو ایمان والا ہو، جس کا آخرت پہ ایمان ہو، قرآن پہ ایمان ہو، نبی پہ ایمان ہو، اسے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. کیا کریں وہ؟ اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹ لیں. ان کا وجود بھی نظر نہیں آنا چاہیے، ان کے چہرے بھی نظر نہیں آنے چاہیے، ان کی آنکھیں وہ لوگوں کے لیے کھینچنے کا سبب نہ بنے. یعنی پردے کا اہتمام اور پردہ کہا نہیں. فاطمہ الزہرا نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، علی جب میرا جنازہ اٹھے، جب میرا جنازہ اٹھانا رات کی تاریکیوں میں اٹھانا، کوئی غیر محرم مجھے نہ دیکھے. زندگی میں کسی غیر محرم کی بالغ ہونے کے بعد مجھ پہ نظر نہیں پڑی. یہ ہے نبی کی تربیت اور یہ ہے تربیت کے اثرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کس طرح کیا؟ ان کا علاج کیا جو عورتوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے، جو عورتوں کی عزتوں سے کھیلنے والے اور اپنے شعر و شاعری میں عورتوں کے تذکرے کرتے، ان کی حجب کرتے، ان کی مذمتیں کرتے، ان کی قباحتیں بیان کرتے. لیکن آج میرے نبی نے نقشہ ہی پلٹ دیا ہے. کیسے میرے نبی نے نقشہ پلٹا ہے؟ جو کل عورتوں کو دیکھنے والے، جو کل بدکاریاں کرنے والے، جو کل اشعار برے کہنے والے، جو عورتوں کی پامالی کرنے والے، آج ان کی حالت یوں بن گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں عورت آ رہی ہے اور وہ قیدیاں بن کے آ رہی ہے. 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، سپہ سالار بنا کے بھیجا. بڑا بت قبیلہ بنو طے کا وہ گرا بھی دیا، ان کو قیدی بھی بنا لیا ہے. ان قیدیوں میں ایک عورت آئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نام ہے صفانہ، بال بکھرے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک سر پہ اڑا دی ہے. عورت کون؟ کافرہ. ہم مسلمان ہیں نا، کہتے ہیں پردہ ساڈے واسطے نہیں آیا، پردہ کسی اور واسطے آیا ہے.
اللہ قیمتی ہے. کس میں ہے؟ پردے میں ہے. پردہ بڑا ہوا ہے. سونا ہمارے لیے قیمتی ہے. گھر کے دروازے کے باہر رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ڈبیوں میں چھپا کے، کپڑوں میں چھپا کے، تجوریوں میں چھپا کے، تہخانوں میں چھپا کے مر جاتے ہیں، بتلاتے نہیں ہیں. کیوں جی؟ سونا ہمارے لیے قیمتی ہے نا، روپے پیسے ہمارے لیے قیمتی ہے. تمہارے لیے سونا قیمتی، تمہارے لیے پیسے قیمتی، میرے اللہ اور رسول کے لیے بیٹی کی عزت قیمتی. میرے اللہ اور رسول نے اس لیے پردے کا حکم دیا ہے. یہ قیمتی چیز ہے، پردے میں رہے. اب وہ عورت آئی ہے، آ جاتی کافر عورت تھی، بال بکھرے ہوئے، پردہ اترا ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اس کے سر پہ کر دی ہے. صحابہ کو تعجب ہونے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ کافر عورت ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا نبی تو معلم کائنات ہے، میرا نبی تو مزکی ہے، میرا نبی جو زبان سے کہتا ہے، میرا نبی کردار سے ثابت بھی کرتا ہے. میرا نبی یہ زبان سے کہا، قرآن آپ نے سن لیا، پردے کا حکم بھی سن لیا، اب میرے نبی نے عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے کہ چادر دے دی ہے. صحابہ تعجب سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کو چوبتے ہوئے محسوس کر لیا. آپ نے کہا، سنو میری بات، بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی عورت آئے اور وہ بے پردہ ہے، چاہے کافرہ ہی کیوں نہ ہو. اب بیٹی معمولی نہیں، حاتم تائی بادشاہ کی بیٹی، سخی کی بیٹی، قبیلے کے سردار کی بیٹی، عیش و عشرت میں پلنے والی بیٹی درخواست کر رہی ہے، اللہ کے نبی مجھے واپس جانے کی اجازت دیجیے. میرا باپ میرا سہارا تھا، وہ فوت ہو گیا. میرا اسباب کی دنیا میں دوسرا سہارا میرا بھائی حاتم تائی، حاتم وہ بھاگ گیا شام یمن کی طرف. میرے نبی مجھے وہاں پہنچا دیجیے، میں اس کو لا کے آپ کے قدموں میں ڈالوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بھی دیا اور صحابہ کا دستہ بھی روانہ کیا ہے، جاؤ اس کے بھائی میں چھوڑاؤ، بھائی کے پاس چھوڑاؤ. وہ دستہ بھی گیا. جب بھائی کے پاس پہنچی، وہ بھی بڑا غصے میں اور گور کے دیکھنے لگا، کہنے لگا، صفانہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں رہ کے آئی ہے، اتنے دن باہر رہ کے آئی ہے، شہزادی ہے، تیری تو عزت محفوظ نہیں ہوگی. چھٹ بولی، کہنے لگی، او علی، او میرے باپ کے بیٹے، میری بات سن، خدا کی قسم میری عزت تیرے باپ کے پاس اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد عربی کے دربار میں محفوظ تھی. اور میری دوسری بات سن، میں جن لوگوں میں سے ہو کے آ رہی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، میں جن میں ہو کے آ رہی ہوں وہ نبی کے تربیت یافتہ ہے. خدا کی قسم میں نے بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے ہیں، اپنے دربار بھی دیکھے ہیں، وہاں تو نظریں شہزادیوں پہ اٹھ جاتی ہیں. خدا کی قسم میں محمد کے دربار میں سے گزری، لیکن
تربیت کا اثر، ان کی نظریں نیچی ہیں. جو کل گناہ کی دعوت دینے والے، جو کل گناہ کرنے والے، آج وہ نبی سے یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی، ایک نوجوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں. صحابہ اٹھے، اس کو دوڑ لگائے، یہ نبی کے سامنے کون سی بات کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ. آپ نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ یا رسول اللہ، میرا نفس میرے قابو میں نہیں، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہے. دیکھو نا، علاج قرآن سے ہوگا، نبی کے فرمان سے ہوگا. اس کے بغیر جتنے مرضی علاج کرو کوئی علاج نہیں ہوگا. میرے نبی نے فرمایا او میرے بیٹے، مجھے بتلا، اگر کوئی آدمی تمہاری ماں سے برا فعل کرے تو برداشت کرے گا؟ یا رسول اللہ، میں برداشت نہیں کروں گا، میں اسے مار دوں گا. فرمایا جس سے تو برا فعل کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی. دیکھو نا سمجھانے کا طریقہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں نام یا رسول اللہ، بالکل ہاں. آپ نے سمجھایا، او تو کسی سے بدکاری کرنا چاہتا ہے، وہ بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا پھوپھی ہوگی یا چچی ہوگی، کوئی بھی رشتہ ہوگا. مجھے بتلا، کیا تیرے رشتوں میں سے کوئی آدمی تیرے گھر میں یہ معاملہ کرے تو برداشت کرے گا؟ یا رسول اللہ، میں برداشت نہیں کروں گا، میں مار دوں گا. فرمایا جب تو اپنے لیے برداشت نہیں کر رہا تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہے نا. تو بدکاری کرے گا تو اپنے لیے تو برداشت نہیں کرتا، اور اس کے لیے کیسے تو کر رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. یا رسول اللہ، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. ہائے کیا سمجھاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آیا ماعز اسلمی، اور اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ہلکت نفسی، میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. اللہ کے نبی میرا کچھ کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا. وہ اٹھ کے دائیں طرف سے آ گیا. یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجئے، میں گنہگار، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں بدکاری کر بیٹھا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ موڑ لیا ہے. وہ ادھر سے بھی آ گیا. 3 بار اسے کہا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا دیکھو اس کے منہ میں بدبو تو نہیں آ رہی، ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا، بدبو تو نہیں آ رہی. یا رسول اللہ، بدبو تو نہیں آ رہی. وہ بھی کہنے لگا اللہ کے نبی، میں ہوش میں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں مجھے پاک کیجئے، میں دنیا کی سزا قبول کر لوں گا، آخرت کی سزا بڑی سخت ہے، آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں، میں دنیا کی سزا قبول کر لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جب منہ پھیرا، 4تھی بار آپ نے کہا اسے لے جاؤ اور جا کے سنسار کر دو. حکم رب کا یہی ہے، پتھر مار کے سنسار کر دو.
संसार कर दिया। अब आए वो साहबा अल्लाह के नबी की महफिल और मजलिस में आए, आगे कहने लगे, बातें होने लग गई, माइज तो बड़ा बुरा आदमी था, माइज तो फलाना आदमी था, माइज ने तो ये काम किया था, ये इलाज होना चाहिए, ये बातें होने लग गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको हुक्म दिया था वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब हम मारने लगे थे ना, पत्थर मारने लगे थे, माइज दौड़ने लग गया था, माइज भागने लग गया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ देना था। फरमाया या रसूल अल्लाह, कैसे छोड़ते, आपका हुक्म तो ये था, इसलिए हमने तो हुक्म पूरा करना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। फरमाया ओ लोगों सुनो, माइज ने तो ऐसी तौबा की है, अगर मैं उसकी तौबा मदीने के गुनाहगारों पे तकसीम करूं, कोई भी आदमी मदीने में गुनाहगार नहीं रहेगा। ये है नबी की तरबियत का असर, ये है तज़किया नफ्स कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारियों का इलाज किस तरह किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत किस तरह की कि वो लोग अपने आप को दुरुस्त करने लग गए। एक हिस्सा बयान हो गया है तज़किया नफ्स का, दूसरा हिस्सा जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले जुमे वमा अलैना इल्लल बलाग।